دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی کو امید نہ رکھنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لڑکی کو اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، سورہ البقرہ۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ صبر کی ایک بہت اچھی بات ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب آپ اللہ کی نہیں سنتے تو وہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گلے لگانا اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے دائیں طرف دل نہیں ہوتا، اس لیے وہ خالی ہوتا ہے، اور جب آپ گلے لگتے ہیں تو آپ کے دونوں طرف دل ہوتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔